السلام علیکم۔ جب افکار جمع ہونے لگتے ہیں، غم اپنے خیمے گاڑ دیتا ہے، پریشانیاں حد سے بڑھنے لگتی ہیں، بڑے بڑے معاملات رونما ہونے لگتے ہیں، نجات کی راہیں تنگ ہونے لگتی ہیں، تمام ہیلے اور خلاصی کے راستے ختم ہوتے نظر آتے ہیں، تو پکارنے والا پکارتا ہے، اے اللہ، اے اللہ، وہ اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو بزرگی والا بردبار ہے، وہ اللہ جس کے سوا کوئی عبادت کا حق نہیں رکھتا، جو عرش عظیم کا رب ہے، وہ اللہ جس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، جو آسمانوں کا رب ہے، زمین کا رب ہے، عرش کریم کا رب ہے۔ پس وہی تو ہے جو غموں کو دور کرتا ہے، پریشانیوں کو ختم کرتا ہے اور مصیبت سے نجات عطا فرماتا ہے۔ جب مریض کا مرض بڑھ جاتا ہے اور جسم لاغر ہو جاتا ہے، رنگت پھیکی پڑ جاتی ہے، خلاصی کے ذرائع اور راستے کمزور اور کم ہوتے نظر آتے ہیں، طبیب عاجز ہو جاتے ہیں، دوا بے اثر ہو جاتی ہے، نفس گھبراہٹ کا شکار ہو جاتا ہے، ہاتھ کھپکھپانے لگتے ہیں، دل خوفزدہ ہو جاتا ہے اور مریض بے حال ہو جاتا ہے۔ ایسی حالت میں مریض اس بلند مرتبہ بزرگی و عظمت والی ذات کی جانب متوجہ ہوتا ہے اور پکارتا ہے، اے اللہ، اے اللہ۔ اس پکارنے کی برکت سے بیماری دور ہوتی ہے، صحت جسم میں سرایت کرنے لگتی ہے اور دعا سن لی جاتی ہے، حتیٰ کہ مریض شفا یاب ہو جاتا ہے۔ بہاوالہ از اللہ اہل الثنا و المجد۔ وہ اللہ ہی تو ہے جو بیماری بھی پیدا فرماتا ہے اور بیماری دور کر کے شفا بھی عطا فرماتا ہے، اور اگر بیماری ہی میں مصلحت ہو تو بیماری پر صبر کی بدولت بندہ کو اللہ رب العزت اجر عظیم سے نوازتا رہتا ہے۔ جب کشتی چلتے چلتے گہرے سمندر میں دور نکل جائے اور تند ہوائیں چلنے لگیں، فضا بادلوں سے بھر جائے اور گھٹا ٹوپ بادلوں سے تاریکی چھا جائے، بجلی چمکنے لگے، بادلوں کی گرج ہو اور اندھیریاں تہہ در تہہ ہو، کشتی موجوں میں ڈولنے لگے، کلیجے منہ کو آنے لگیں، کشتی ڈوبتی نظر آئے اور موت کی سواری تیار کھڑی ہو، ایسے میں دل کی گہرائیوں سے جس ذات کی طرف انسان متوجہ ہوتا ہے، اندر سے آواز آتی ہے کہ اب بچانے والی ذات صرف اور صرف ایک اللہ ہی کی ہے، اسی کی جانب دل متوجہ ہو جائیں اور آوازیں آنے لگیں، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ کی مہربانی متوجہ ہو جائے، سخت اندھیرے میں روشنی پھوٹ پڑے اور ہلاکت کی تمام صورتیں اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں سے ختم ہو جائیں۔ جب طیارہ آسمان کے افق پر اڑتا ہے، پھر آسمان و زمین کے درمیان معلق ہو جاتا ہے، تند و تیز ہوائیں چلنے لگتی ہیں اور جہاز کا کوئی پرزہ کام کرنا چھوڑ دے تو جہاز راں یعنی پائلٹ بھی دہشت زدہ ہو جائے اور سواریاں بھی پھنس کر رہ جائیں، آوازوں کا شور پیدا ہو، مرد رونے لگیں، عورتیں چلانے لگیں، بچے بلبلانے لگیں، سب پر رعب طاری ہو جائے، خوف اپنے خیمے گاڑ دے اور گھبراہٹ بڑھ جائے، پکار میں آوازاری شروع ہو جائے اور ہر ایک کو اپنی موت آنکھوں سے دکھائی دینے لگے کہ اب آئی اور اب آئی، حفاظت کے سارے اسباب ختم ہوتے دکھائی دیں، ہلاکت و موت اپنے سارے اسباب و وسائل سمیت سامنے آ جائے، اس وقت بھی انسان کی نگاہ حفاظت کے لیے اسی ذات کی طرف متوجہ ہوتی ہے جس کو وہ بھول چکا ہوتا ہے، جو حقیقی محافظ ہے۔ پھر وہ ہر طرف سے دھیان ہٹا کر یکسوئی سے پکارتا ہے اور دعا کرنے لگتا ہے، اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ۔ پس اللہ تعالیٰ کی مہربانی متوجہ ہو جائے، رحمت نازل ہونا شروع ہو
احسان عظیم کی برکت سے دل پرسکون ہو جائے، تمام جانیں سکون پا جائیں اور جہاز سلامتی کے ساتھ اتر جائیں۔ وہ اللہ ہر دن ایک نئی شان میں ہوتا ہے، وہ گناہوں کو بخش رہا ہے، تکلیفوں کو دور کر رہا ہے، کسی قوم کو بلند مقام عطا فرما رہا ہے اور کسی قوم کو پست مقام، مردہ کو زندہ فرما رہا ہے اور زندہ کو مردہ، پکارنے والے کی فریاد کو سن رہا ہے اور بیمار کو شفا دے رہا ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے عزت بخشتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ذلیل فرما دیتا ہے، ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑتا ہے، فقیر کو مالدار بنا دیتا ہے، جاہل کو عالم بنا دیتا ہے، گمراہ کو ہدایت دیتا ہے اور حیران و پریشان شخص کی رہنمائی فرماتا ہے اور ننگے کو کپڑا پہناتا ہے۔ وہ مصیبت زدہ کو عافیت عطا فرماتا ہے، توبہ کرنے والے کی توبہ قبول فرماتا ہے، نیکی کرنے والے کو اچھا بدلہ عطا فرماتا ہے، مظلوم کی مدد فرماتا ہے۔ لفظ اللہ الہ یا الہ سے ماخوذ ہے، جس کا معنی ہے عطا کرنا، تو ذات باری تعالیٰ کو اللہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ عطا کرتا ہے، بلکہ صرف وہی عطا کرتا ہے اور کیا کچھ عطا نہیں کرتا۔ زندگی، جسم، ہاتھ، پاؤں، بصیرت و بصارت، سماعت و حرکت، غور و فکر کی قوت اور صلاحیت، دل اور دل میں ایمان کا نور، دماغ میں فکر کا شعور، یہ سب کچھ اسی کا عطا کردہ ہے۔ صاحب روح البیان نے اپنی تفسیر میں اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ فرعون نے بھی اپنا نام اللہ نہ رکھا اس لیے کہ وہ اس پر قادر نہ تھا، بلکہ اس نے اپنی قوم والوں سے یہ کہا کہ وہ تمہارا رب ہے۔ سرسوں کے دانے کی بساط ہی کیا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ زمین کے سخت پردے کو چیرتا ہوا نرم و نازک سبز پتی کی شکل میں نمودار ہوتا ہے۔ شبنم کی بوندیں جن کو ہم ذرا بھی قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھتے، اس نوزائیدہ نونہال کی پیاس بجھاتی، اور سورج کی کرنیں جن کی روشنی تو ہم روز پاؤں تلے کھچلتے ہیں، اس کو اپنی تیز و گرم مگر مہربان گود میں لے کر پرورش کرتی ہے۔ ہوا کے جھونکے اس نازک ترین پودے کو جھولا جھلاتے ہیں، یہاں تک کہ یہ بچہ جوان ہو جاتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ذرا سے پودے کی کس سلیقہ ترتیب و نظم و ضبط کے ساتھ پرورش ہوئی۔ ان اسباب جن کو کسی طرح بھی اتفاق نہیں کہا جا سکتا، اس کی نشو و نما کے لیے جمع ہوئے، آخر اس ماحول کو پیدا کر کے اس کو سازگار اور ان سب اسباب کو جمع کرنے والی اس قوت کا نام کیا ہے؟ وہ ذات صرف اور صرف اللہ جل جلالہ ہے۔